اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ ومن سورۃ الغاشیہ سے لے کر سورۃ واللیل تک اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 442 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الغاشیہ، یہ باب ہے سورہ غاشیہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، عبد الرحمن بن مہدی نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی ابو الزبیر سے، اور ابو الزبیر نے روایت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہے. پس جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اپنا مال محفوظ کر لیے مگر اس کلمہ کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کرے، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے. یعنی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے اوپر نگران نہیں ہیں، مسلط نہیں ہیں کہ زبردستی ان سے کروا دے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ غاشیہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ اس کی آیات مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے. تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، زبردستی مار کر کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے. یہی اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے لوگوں کے ساتھ قتال جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کا، کہ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. پس جب انہوں نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے خون اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اور اس کے خون کے پیچھے لگنا یہ مکمل طور پر حرام ہے، یہ ناجائز ہے. وحسابهم علی اللہ، پھر یہ جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حساب اللہ جل شانہ پر ہے. یعنی اگر صرف ڈر کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا تو بھی اللہ جانے اور وہ جانے ان کا معاملہ ہے، یا
انہوں نے حق کی وجہ سے اسلام قبول کیا تو بھی اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پر کلمہ کا اقرار کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ سورۃ الفجر، یہ باب ہے سورہ فجر کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من اهل البصرة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه۔ ہمیں روایت کی ابو حفص عمر بن علی نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے اور ابو داود سے۔ عبد الرحمن بن مہدی اور ابو داود یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ہمام نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی عمران بن عصام سے۔ عمران بن عصام نے اہل بصرہ کے ایک شخص سے روایت کی، اور اہل بصرہ کے شخص نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الشفع والوتر قال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق اور جفت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مراد اس سے نمازیں ہیں، کہ کسی نماز کی رکعتیں وہ جفت ہے اور کسی نماز کی رکعتیں وہ طاق ہے۔ تو مغرب کی نماز یا وتر صرف اگر ہم لے لیں جو 3 رکعت ہے تو وہ اب طاق ہے، اور اس کے علاوہ باقی نمازوں کی رکعتوں کی تعداد وہ جفت ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ہم لا نعرفه الا من حدیث قتادہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف قتادہ کی روایت سے۔ وقد رواہ خالد بن قیس ایضا عن قتادہ، اور اس کو خالد بن قیس نے بھی اسی طرح قتادہ سے نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ فجر اس کی 3 آیت میں اللہ جل شانہ نے والشفع والوتر اس کی قسم کھائی ہے۔ تو اب اس شفع اور وتر اس سے کیا مراد ہے، یا جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ تو بعض روایات میں مختلف اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے اس کا تفسیر جو یہاں پر ذکر فرمائی اس کی، تو وہ جفت اور طاق کی وہ نمازوں کی رکعات کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی کچھ نمازیں ایسے ہیں جو اس کی رکعتیں کل ملا کر وہ جفت بنتی ہے، اور کچھ ایسی ہے کہ جن کی رکعت ملا کر کل تعداد وہ طاق بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں عزیز طلباء کرام جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مراد لی گئی ہے، اور طاق سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ مراد لی گئی ہے۔ تو 9 وہ طاق اور 10 اس کا جفت آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے اس کو نمازوں کی تعداد یعنی اس کی رکعت کے حساب سے ذکر فرمایا۔ یہ جو روایت عزیز طلباء کرام یہاں پر ذکر ہوئی ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا ایک راوی مجہول ہے۔ رجل من اہل البصرہ، اہل بصرہ میں سے کون شخص ہے جس نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے ہم اس تفسیر کو لیں گے اس روایت کی جو ہم نے یہاں پر ذکر کی، کہ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے طاق سے مراد 9 ذی الحجہ اور جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کی تاریخ مراد لی ہے، اور یہ بات مناسب بھی آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فجر کی ابتدا میں شروع میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ سب زمانے اور اوقات کے حساب سے، یعنی ان کی قسمیں کھائی گئی، والفجر ولیال عشر، تو زمانے اور اوقات کی قسم ہے، تو لہٰذا جفت اور طاق بھی اوقات ہی کے قسم سے ہو تو یہ بات زیادہ واضح اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ سورۃ والشمس وضحاہا،
یہ باب ہے عزیز طلباء کرام سورۃ الشمس کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ہارون بن اسحاق الحمدانی نے، ہارون بن اسحاق حمدانی نے روایت کی عبدۃ بن سلیمان سے، عبدۃ بن سلیمان نے روایت کی ہشام ابن عروہ سے، ہشام نے روایت کی اپنے والد عروہ سے، اور عروہ نے روایت کی عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما یذکر الناقة والذی عقرها فقال اذ انبعث اشقاها قال انبعث لها رجل عارم عزیز منیع فی رہته مثل ابی زمعة۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جس نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اذ انبعث اشقاها، اس کی تفسیر میں فرمایا انبعث لها رجل عارم، اٹھ کھڑا ہوا اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے ایک بدخو شخص، عزیز طاقتور، منیع فی رہته، کنبے میں جتے والا، مثل ابی زمعہ، جیسے کہ ابو زمعہ ہے، یعنی اس طرح یہ تمام باتیں اس میں تھی۔ ثم سمعته یذکر النساء، پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الی ما یعمد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد ولعلہ ان یضاجعها من آخر یومہ، کہ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تم میں سے ایک، پس وہ مارتا ہے اپنی بیوی کو غلام کے مارنے کی طرح، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ہم بستر ہو اپنے دن کے آخر میں۔ قال ثم وعدهم في ضحكهم من الزرطة فقال إلى ما يضحكك أحدكم مما يفعل۔ حضرت ابو زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی ان کے ہنسنے سے ریخ کا خارج کرنے کی وجہ سے، تو فرمایا کس چیز سے ہنستے ہو تم لوگ؟ کیا اس بات سے کہ جس کو وہ خود کرتا ہے، یعنی ہر ایک یہ کام کرتا ہے تو پھر دوسرے کے ایسا کرنے پر ہنسنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو بطور معجزہ ان کے قوم کے مطالبے پر اللہ جل شانہ نے ان کو دی، تو اس کے بارے میں سورۃ الشمس میں جو آیت کریمہ ہے اذ انبعث اشقاها، کہ اس اونٹنی کو جس بدبخت نے قتل کیا تو وہ کیسا شخص تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر اس حدیث مبارک میں پہلی بات میں اس کے متعلق ذکر فرمایا۔ عزیز طلباء کرام، حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہی اس شخص کے صفات کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے جو اس کے بارے میں ذکر کیا، رجل عارم عزیز منیع فی رہته، کہ ایک تو وہ شخص بدخو تھا، دوسرا طاقتور تھا، اور تیسرا یہ کہ کنبے میں جتے والا تھا، کنبے کے اعتبار سے وہ مضبوط تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ ابو زمعہ۔ عزیز طلباء کرام، ابو زمعہ یہ جو صحابی ہے، تو روایت کرنے والا جو صحابی ان کا دادا ہے زمعہ، ابو زمعہ ان کا دادا ہے، اور ان کے دادا کا نام اسود تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو اسلام کا مذاق بنایا کرتا تھا، اسلام کے ساتھ ٹٹے کیا کرتا تھا، اور اسی طرح مسخرہ کیا کرتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں بحالت کفر مرا ہے، مردار ہوا ہے۔
اس کا جو بیٹا تھا جو کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے، جس کا نام زمعہ ہے، جو اس صحابی کا باپ ہے، وہ جنگ بدر میں بحالت کفر مارا گیا۔ اور راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید، ان کے ساتھ ہی انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس شخص کو ان کے جیسا قرار دیا۔ دوسری نمبر پر آپ علیہ السلام نے عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک مت کرو کہ دن میں ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہتے ہو، غلاموں کی طرح ان کو مارتے ہو، اور پھر رات میں انہی کے پاس جا کر انہی کے پاس ہم بستر ہوتے ہو۔ اور آخر میں تیسری نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی اس بارے میں کہ جو مجلس میں خروج ریح کی وجہ سے سب ہنس رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کس بات سے ہنستا ہے؟ اس بات سے کہ جو کام وہ خود کرتا ہے، یعنی ایسا کام تو ہر ایک انسان سے ہوتا ہے، تو پھر دوسروں کے بارے میں وہ ہنستا کیوں ہیں؟ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ سورۃ واللیل اذا یغشا، یہ باب ہے سورہ واللیل کی تفسیر کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبیدة عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے زائدہ ابن قدامہ سے، انہوں نے منصور ابن المعتمر سے، انہوں نے سعد ابن عبیدہ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه إلى السماء فقال، ہم جنت البقیع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ علیہ السلام زمین کو رید رہے تھے۔ پس آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، ما من نفس منفوسۃ الا قد کتب مدخلها، فقال القوم یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی زندہ شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے تقدیر پر تکیہ نہ لگا لے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بیٹھ جائے۔ فمن کان من اہل السعادۃ فهو يعمل للسعادۃ ومن کان من اہل الشقاء فانه يعمل للشقاء۔ انہوں نے کہا، جو نیک بختوں میں سے ہوگا تو وہ نیک اعمال کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا تو وہ بدبختی والے اعمال کرے گا۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بل اعملوا فکل میسر، اما من کان من اہل السعادۃ فانه میسر لعمل السعادہ، واما من کان من اہل الشقاوۃ فانه میسر لعمل الشقا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ تم لوگ عمل کرو، کیونکہ تم میں سے ہر ایک آسان کیا ہوا ہے، پس ہرچہ وہ شخص ہے جو نیک بختوں میں سے ہے تو وہ آسان کیا ہوا ہے نیک بختی والے کاموں کے لیے، اور ہرچہ وہ شخص ہے جو بدبختوں میں سے ہے تو وہ آسان کیا ہوا ہے بدبختی والے کاموں میں۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
जी अजीज तलबाए किराम, सूरह लैल यहाँ पर इस रिवायत में इस सूरत की आयत नंबर 5 से लेकर 10 तक, फ़अम्मा मन आता से लेकर फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा तक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तफसीर फरमाई। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, बस रहा वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में माल दिया और वो अल्लाह से डरा, यानी तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार की और अच्छी बात यानी कलेमा इस्लाम को इसने सच्चा जाना, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जन्नत में, आसानी में यानी जन्नत में पहुंचा देंगे। व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हो रहा वो शख्स जिसने बखीली की यानी माल में से हुकूक वाजिबा अदा नहीं किए और अल्लाह से बेपरवाही इख्तियार की यानी दीन पर अमल नहीं किया और अच्छी बात को जुटलाया, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सख्ती यानी दोज़ख में पहुंचा देंगे। अब अजीज़ तलबाए किराम, इस रिवायत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तकदीर का मसला अल्लाह की जानिब से पेश किया कि कोई अमर मुंतज़र नहीं, सब कुछ मामलात तमाम अज़ल से तयशुदा है, तय हो चुका है। फिर जब लोगों ने सवाल किया तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों की तवज्जो दूसरी जानिब तकदीर के दूसरी तरफ पेरी कि भाई तकदीर का मामला हमें अपनी तरफ से देखना चाहिए और हमारे हक में तकदीर मुअल्लक है, यानी हम दोनों तरह के अमल का जुज़वी इख्तियार रखते हैं और जो रुख हम इख्तियार करते हैं उसमें अल्लाह की तरफ से मदद भी की जाती है। हम दुनिया में मिसाल के तौर पर अजीज़ तलबाए किराम इसको देखते हैं कि कोई भी शख्स दुनियावी मामलात में, कारोबार में, तिजारत में जो भी हो, अपने दुनियावी मामलात में हर एक शख्स ऐसा करता है, यानी हाथ पे हाथ धरे बैठता नहीं, तकदीर का लिखा समझकर उस पर राजी नहीं होता, बल्कि नाकाम भी हो जाए तो फिर भी वो कोशिश करता है। तो जब दुनिया के मामलात में इंसान ये करता है तो फिर ईमान और अमल के मामले में क्यों ना ऐसा किया जाए। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम लोग अमल करते रहो। जी अजीज़ तलबाए किराम, यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।